الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لاسٹ ویک ہم نے جو رینڈم ریمائنڈر کیا تھا کہ آزمائش یا سزا، آج تھوڑا سا ہم ایکسپلور کریں گے، اس میں کچھ ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، کیونکہ انسان کا ذہن جو ہے نا، اس میں بہت ساری تھاٹس چل رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ایک جرنی میں سے ہم سب گزر رہے ہیں، ہم ایک ٹیسٹ میں سے گزر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں ریمائنڈ کرواتے رہتے ہیں۔ اور زندگی کے اس ٹیسٹ کے اندر انسان کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے، انفیکٹ ایک دن میں بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے سامنے بہت ساری تھاٹس جو ہوتی ہیں وہ جس کو کہتے ہیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں، ایک مکس بیگ بن جاتا ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک ٹیبل پہ بکس بھی پڑی ہوئی ہیں، کپڑے بھی پڑے ہوئے ہیں، برتن بھی پڑے ہوئے ہیں، سب مکس ہوئے ہیں آپس میں۔ لیکن اگر آپ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ دیں گے تو آپ آرگنائز ہو جائیں گے، آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا اچھا کون سی چیز کہاں بلانگ کرتی ہے، کون سی چیز کون سے باکس میں جائے گی۔ تو اسی طرح ہمارے ذہن کے اندر بھی نا ہمیں قرآن پڑھ کے یہ سمجھ آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نا ایٹ لیسٹ کم سے کم 4 خانوں کے اندر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ جو تھاٹس ہیں نا ہمارے ذہن کے اندر وہ چل رہی ہوتی ہے، اس کو ہم ڈیفینیٹلی 4 باکسز بنا سکتے ہیں۔ وہ 4 باکسز کون کون سے ہیں؟ ایک ہماری زندگی میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے جس میں شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اور جتنی شکر کی چیزیں میں اور آپ اپنے لیے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں نا، ان کو ایک باکس میں رکھ دیں۔ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، اور ان کو اگر ہم ان چیزوں کو ویلیو کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے دل سے بھی، زبان سے بھی، اور ان نعمتوں کو، ان چیزوں کو ویسے استعمال کریں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ گروتھ عطا کریں گے۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور گروتھ کس چیز میں ہو سکتی ہے؟ وہ ضروری نہیں وہ پیسے میں، وہ بینک بیلنس میں ہو۔ جس چیز کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہوگی نا اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں گرو کرنا شروع کر دیں گے۔ اور مسئلہ یہ ہوتا ہے انسان کا کہ انسان بہت ساری چیزوں کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، یہ تو مجھے ملنا ہی چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا فضل ہے اور میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ اور اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہوئی ہیں بغیر مانگے، لیکن جب وہ چیز ہم سے چھنتی ہے نا، یا تھوڑی سی ڈسٹرب ہوتی ہے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار، یہ تو اتنی امپورٹنٹ نعمت تھی جس کا کبھی ہم نے شکر نہیں ادا کیا۔ تو وہ باکس، اس کو فل رکھنا بڑا ضروری ہے، اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے رہنا چاہیے۔ ویسٹ میں تو اتنی بات ہوتی ہے کہ آپ گریٹیٹیوڈ جرنل لکھیں بیٹھ کے، تو صحیح ہے، ایک تھاٹس ہوں گی جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی کہ کون سی چیزیں آپ کی زندگی میں بہت ساری اچھی ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اللہ تعالیٰ صبر کے امتحان بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ہماری زندگی میں نہیں ہوں گی، بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو ڈیفیکلٹ ہوں گی، مشکل ہوں گی، تو وہ ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ اور جب ہم اس پہ صبر کر رہے ہوں گے، صبر ان سینس یہ مطلب نہیں کہ انسان ان مشکلات کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے، اس مشکل میں سے نکلنے کی کوشش نہ کرے، بالکل کرے، لیکن while he or she is doing it you have to be consistent in your faith۔ تو جو انسان اپنا فیتھ انٹیکٹ رکھتا ہے، اپنا ایمان کو ساتھ رکھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین۔ یہ چیز صرف صبر کے معاملات میں ہوتی ہے۔ سب سے خوبصورت چیز جو انسان کو صبر کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ شکر میں اچھی چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو انسان ایٹ ٹائمز بہت دفعہ اپنی لمٹ کراس کرتا ہے، ایروگینٹ ہو جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے ان چیزوں پہ، اور اس کو لگتا ہے کہ اٹس جسٹ آل بیکاز آف می اینڈ می اور مائی ایفرٹس۔ صحیح ہے، تو صبر جو ہے یہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا باکس بھی بنائیں۔ تیسرا باکس یہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تمہارے نفوس میں جو کمی ہے نا، اس میں جو ایشوز ہیں، اس میں جو مسئلے مسائل ہیں نا، ان چیزوں کی وجہ سے تم مشکلات میں آتے ہو۔ اور ہمارے نفس میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں۔ اگر ہم تھوڑے سے ڈاٹس کنیکٹ کریں تو اگر فرض کریں میں لیزی ہوں، میں کوئی کام ٹائم پہ بھی نہیں کرتا، میں کوئی چیز ٹائم پہ ڈیلیور نہیں کرتا، جہاں میں کام کرتا ہوں میں ہمیشہ لیٹ پہنچتا ہوں، جو مجھے کام کرنے کو کہا جائے وہ میں کبھی نہیں کرتا ٹائم پہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو میری لیزینس ہے، اس کی وجہ سے کچھ مشکلات آئیں گی مجھ پہ؟ فار شیور آئیں گی۔ اور یہ لیزینس اسٹوڈنٹ لائف میں ہوگی تو وہ اپنے مسئلے مسائل لائے گی، وہ آپ پریکٹیکل لائف میں داخل ہوں گے، آپ جب کام کر رہے ہوں گے، ریلیٹڈ ٹو بزنس اور جاب کچھ بھی کرتے ہوں گے، سو اف یو آر لیزی یو ول اٹریکٹ سم بیڈ تھنگس بیکاز آف اٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جب ہم نے جو لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی کہ جو کچھ تم پہ سیئات وہ ایشوز بڑی مشکل، بڑی تکلیف دہ پیچیدہ چیزیں جو آ جاتی ہیں نا انسان کی زندگی میں، جس کو انسان کی شکل بن جائے ان کو دیکھ کے کہ یہ کیا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تمہارے نفوس کی وجہ سے،
تو اب مجھے کیا کرنا ہے، مجھے روز چیک کرنا ہے کہ یار میری زندگی میں ایسی کون سی چیزیں جو it's happening because of me, because of my personal issues. مطلب انسان کا یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا ہر چیز کو جسٹیفائی کر لیتا ہے. تو میں اگر اپنی لیزینس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دوں تو جو مجھ پہ جو مشکلات اور حالات ہیں وہ ایسے ہی آتے رہیں گے. اسی طرح انسان کے اندر اور بہت سارے مسئلے آ جاتے ہیں، جیسے کہ انسان کا کیریکٹر، اخلاق. اگر فرض کریں بہت سارے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ زبان کے بہت تیز ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ساری زندگی اس طرح بیوقوف بناتے رہتے ہیں کہ بھائی میں منافق نہیں ہوں، جو میرے دل میں تھا وہ میری زبان پہ ہے اور اسی لیے میں چیختا ہوں یا اسی لیے میں چیختی ہوں. تو اگر آپ اس طرح اپنے آپ کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں تو اٹس یور چوائس، لیکن اس کے کچھ ریپرکشنز ہیں، اس کے کچھ امپیکٹ جو آپ کی زندگی میں آئیں گے. وہ کیا ہوں گے کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ کبھی دل سے محبت نہیں کرے گا، کوئی بھی آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہے گا، کوئی آپ کی کمپنی انجوائے نہیں کرے گا. جو لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے وہ مجبوری میں ہوں گے. صحیح ہے. اب آپ اس آدمی کو، آپ اس انسان کو کسی بھی ریلیشن شپ میں کھڑا کر دیں، ایک آفس میں کھڑا کر دیں، ایک بزنس میں کھڑا کر دیں، ایک کلاس میں کھڑا کر دیں، ایک شوہر کی جگہ پہ کھڑا کر دیں، ایک بیوی کی جگہ پہ کھڑا کر دیں، ایک اولاد کی جگہ پہ کھڑا کر دیں. لیکن اگر یہ مسئلے مسائل ہیں تو وہ انسان ہمیشہ the poorest quality of relationship anyone can enjoy, it's this person. کیونکہ اس کو یہی نہیں پتا کہ اپنی زبان کیسے یوز کرنی ہے. اور وہ انسان لیٹ اٹ بی کوئی بھی جینڈر ہو، وہ اپنے آپ کو زندگی بھر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنائے کہ نہیں میں منافق نہیں ہوں، جو میرے دل میں ہے وہ میرے زبان پہ، ایٹ لیسٹ میں دل کا تو اچھا ہوں، ایٹ لیسٹ میں دل کی تو اچھی ہوں. تو آپ رہیں دل کے اچھے، لیکن یو ول ناٹ انجوائے دا بیسٹ کوالٹی آف دا ریلیشن شپس. اور ایونچولی وہ چیزیں بہت میٹر کرنے والی ہیں انسان کی زندگی کے اندر. اسی طرح نفس کے اندر اور بہت ساری برائیاں ہو سکتی ہیں. اگر انسان سیلف لو کا شکار ہے، دیکھیں اپنے آپ کی عزت کرنا جس کو سیلف ریسپیکٹ کہتے ہیں، اور اپنے آپ سے سیلف آبسیسڈ ہو جانا، دونوں میں بہت فرق ہے. سیلف ریسپیکٹ جو ہے نا سچائی پہ بیس ہوتی ہے، جس کو آپ کانفیڈنس کہتے ہیں. اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ چیز مطلوب ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ ڈیولپ کروانا چاہتے ہیں انسان کی پرسنالٹی کے اندر. لیکن ونس یو بیکم سیلف آبسیسڈ کہ صرف میں ہی میں ہوں، میں نے جو کہہ دیا بس وہی صحیح ہے اور باقی سب جائیں بھاڑ میں، یہ چیز اگر کسی بھی پرسنالٹی کے اندر ہوگی نا، اس انسان نے میزریبل ہی رہنا ہے اس دنیا کے اندر. بھلے اس کا بینک میں کتنے ہی پیسے ہوں، بھلے اس کے پاس بیسٹ ماڈل کی گاڑی ہو، لیکن اگین جو حالات جو اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے نا، اس نے میزریبل رہنا ہے. اس کی فلپ سائڈ بھی ہے. ایک بز ورڈ ہم یوز کرتے ہیں نارسسسٹ. اس کی فلپ سائڈ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو وکٹم پلے کرنا نا اس سے محبت ہو جاتی ہے. وکٹم پلے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر فرض کریں میری زندگی میں کچھ برا ہوگا، اور ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اچھا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ برا ہوتا ہے، صحیح ہے. لیکن اب جو چیز بری ہوئی نا، میں نے ساری زندگی نا اس بری چیز کو اپنے یہاں باندھ لیا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی ہمدردیاں ملے، مجھے اس کے لیے ویلیڈیشن ملے ہر جگہ سے. تو میں ہر جگہ جا کے اپنا وکٹم کارڈ پلے کرنا شروع کر دوں گا، اور مجھے فیول ملے گا لوگوں کی ہمدردی سے. ہمیشہ میں جا کے رہوں گا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، اس وجہ سے میں یہ نہیں کر سکا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، اس وجہ سے میں نہیں آگے بڑھ سکا، میرے ساتھ یہ مسئلے تھے، اس وجہ سے میں نہیں آگے کچھ کر سکا یا کر سکی. اب اگر کسی کے اندر یہ وکٹم کارڈ کھیلنے کی عادت ڈیولپ ہو چکی ہو، آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کوالٹی آف ریلیشن شپس کیا ہوگی؟ جو اس کے اطراف لوگ ہوں گے وہ اس کا رونا سن کے تھک چکے ہوں گے، وہ نم ہو چکے ہوں گے، اور اب اس کو لگے گا کہ میرے اطراف جو بھی کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا. تو اب یہ ایک الگ طرح کی چیزیں جس کو کہتے ہیں نا برائی یا میزریبلٹی، یہ ایک الگ چیز اٹریکٹ کرے گی. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اگر نفس کے اندر کوئی مسئلے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ برا ضرور اٹریکٹ کریں گے. تو جو نفس والے ایشو ہیں یہ بہت سارے ہیں، یہ کوئی ایک ہے نہیں، صحیح ہے. اس کی بڑی ویرائٹی ملے گی آپ کو. تو کچھ نفس کے اندر اگر بے صبرا پن ہے کہ انسان کو ہر چیز کی جلدی ہو، جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں انسان کے لیے کہ انسان میں عجلت ہے. تو اب اس عجلت کی وجہ سے جو چیزیں اس کو فوراً چاہیے، فوراً سے پہلے چاہیے، اس کے نتیجے میں وہ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے لیے جو انسان فیصلے کرے گا، ان فیصلوں میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ مشکلات میں پھنس جائے گا. تو اب یہ جتنے بھی ایشوز آ رہے ہیں یہ میری نفس کی کمی اور کوتاہیوں کی وجہ سے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بھی کلیئر ہو جائیں، یہ بھی کلین ہو جائیں. تو اس باکس کو آپ نے الگ رکھنا ہے
یہ وہ باکس ہوگا جس کو اگر آپ چاہتے ہیں آپ اس کو عذاب کا نام دے لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ سجدہ اگر آپ پڑھیں گے تو آیت میں خیال میں 21 ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کو جن میں یہ بڑا غرور، تکبر اور اکڑ اور نفس کے ایشوز ہیں نا، میں ان کو دنیا میں ایک عذاب سے دوں گا، یہ چھوٹا عذاب ہوگا، دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس پلٹیں، واپس صحیح راستے کی طرف آ جائیں۔ تو وہ جو نفس کے ایشوز ہیں وہ اسی لیے آ رہے ہیں تاکہ ایک چھوٹے عذاب کی فارم میں آ رہے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہیں، وہ اسی لیے آ رہے ہیں تاکہ میں اور آپ دوبارہ سوچیں، دوبارہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یار کچھ ایشوز ہیں ہمارے اندر، تبھی میں اس میزریبل کنڈیشن کے اندر ہوں۔ تو ہم نے ایک شکر کا باکس بنایا، ایک صبر کا باکس بنایا، تیسرا باکس یہ ہے جو کہ ہم نے اپنی کوتاہیاں، اپنی نفس کے ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے جس کی وجہ سے مشکلات میں آ رہے ہیں، اور چوتھا باکس وہ ہے جو کہ گرے باکس ہے، جو کہ ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہے، اس میں جو کچھ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے ہم فگر آؤٹ نہیں کر پا رہے۔ تو تبھی وہ جو آیت پڑھی تھی سورہ تغابن کی، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، تو جو کوئی اللہ پر ایمان اپنا رینیو کرے گا، ریفریش کرے گا، تو اللہ اس کے دل کو ہدایت دیں گے، اور وہ جو گرے باکس ہے اس میں سے چیزیں نکل کے یا تو وہ شکر کی طرف جائیں گی، یا وہ صبر کے باکس میں آئیں گی، یا وہ ان چھوٹے عذابوں کے باکس میں چلی جائیں گی، اور پھر میں اور آپ اس پہ کام کریں گے۔ تبھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ اسی سورہ سجدہ کو بھی پڑھیں گے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو مومن جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، جو قرآن کی آیتوں پہ غور کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں، ان کی پرسنالٹی میں کیا ہے؟ بیلنس ہے، ان کے پاس خوف بھی ہے اور ان کے پاس امید بھی ہے۔ ان کو اللہ سے امید ہے کہ جو انہوں نے اچھے کام کیا نا وہ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو اس چیز کا خوف بھی ہے کہ کہیں ان نیکیوں کا غرور تو نہیں آ گیا، ساتھ ساتھ ان کو یہ خوف بھی کہ ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے، تو وہ اپنے کانسٹنٹلی اپنے آپ کو اسیس کر رہے ہیں۔ تبھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے، لیکن وہ ہمیں سکھانے کے لیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، انسان کو یہ ایکنالج کروا رہے ہیں کہ یار ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، اور روز انسان سے ہوتی ہیں۔ سو وی آل سن ان اے ڈفرینٹ وے، اور جو انسان بڑھتا ہے اس کی عمر بڑھتی ہے، انسان ڈفرینٹ طریقے کی غلطیاں کرتا ہے، اور جو انسان کانسٹنٹلی اپنے آپ کو اسیس کر رہا ہے، کانسٹنٹلی چیک کر رہا ہے کہ یار مجھ سے غلطیاں تو نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو رہا، وہی مومن ہے، وہی مومن کی نشانی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ لائف، ہم سب ایک ورک ان پروگریس، ہم سب ایک ورک ان پروگریس ہیں، ہم سب میں کانسٹنٹلی پوٹینشیل ہے کہ ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکیں۔ تو سوچیے گا، ان باتوں پہ غور کیجیے گا، باکسز بنائیں اپنے تھاٹ پروسیس کے اندر۔ سب کے پاس، جو انسان اس وقت بہت مشکل حالات میں سے بھی گزرا نا، اس کے پاس بھی وہ باکس ہے جس میں وہ شکر کر سکتا ہے، اور جتنا وہ اس شکر والے باکس کو کھول کے دیکھے گا نا، وہاں سے اس کو گروتھ ملے گی انشاءاللہ۔ دا مومنٹ آپ اللہ کے ساتھ اپنا لنک اسٹیبلش کر دیں گے، دا مومنٹ آپ اللہ کے ساتھ اپنا لنک ریفریش کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا دے گا یار آپ کے دل میں جو کھٹک ہوتی ہے نا، جو گلٹ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہوا ہے، وہ بہت پاورفل چیز ہے، اور بہت سارے لوگ اس گلٹ سے بھاگتے ہیں، بہت سارے لوگ اس گلٹ کو نم کرتے ہیں ڈرگس کے تھرو، الکوہل کے تھرو، فلتھی انٹرٹینمنٹ کے تھرو۔ تو اس گلٹ کو بھی سنیں، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کانسٹنٹلی انگیج ہوں گے نا اس ریلیشن شپ میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دے دیں گے۔ وہ جو باکس ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیں گے، یار آپ کو دل سے اندر سے احساس ہوگا کہ یار مجھے لگتا ہے اس میں کچھ تو میری غلطی تھی اور کچھ بیونڈ مائی کنٹرول تھا، تو جو میری غلطی تھی I take responsibility and I'll try to improve myself next time۔ تو اسی کو توبہ کہتے ہیں، اور اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کے کنٹرول کے بیونڈ ہوں گی، جو آپ کے کنٹرول کے باہر ہوں گی، تو اس پہ صبر کرنا ہے۔ جب آپ اس پہ صبر کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، تو کانسٹنٹلی آپ اللہ سے کلیئرٹی آف تھاٹ مانگیں اپنے لیے، ان باکسز کو جو گڑبڑ ہو گئے، کھچڑی بنی ہوئی اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی انسان کو، اور ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ نارمل ہے، یہ ہونا نارمل ہے۔ تبھی یہ جو آیت ہے یہ آتی ہے آپ کو ایک دوبارہ ایک چیز ریفریش کر دیتی ہے ذہن میں، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور انسان دوبارہ جاتا ہے ڈرائنگ بورڈ پر، چیزیں دوبارہ سے ری ویلیو کرتا ہے، ری تھنک کرتا ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو آئی ہوپ کسی حد تک بات کلیریفائی ہو گئی ہو، آپ اس پہ سوچیے گا، غور کیجیے گا، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔